والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عز وجل إليه أفضل مصلحته. صلوات گزارش ہے سورہ ترتیب مرتبہ سورہ اخلاص کی نسرین فاطمہ بنت سید زین العباد رضوی اور سید علی حسن بن سبط حسن. معنی کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا بلکہ مجاز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہاں ایک استعارہ رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں. یہاں کے معنی ماں کے نہیں ہیں، یہاں کے معنی ہے اصل کے، یہاں کے معنی ہے جڑ کے، یہاں کے معنی ہے بنیاد کے. رسول اکرم فرما رہے ہیں میری بنیاد فاطمہ ہے، میری اصل فاطمہ ہے، میری جڑ فاطمہ ہے. میں ہوں اس لیے چونکہ فاطمہ ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ فاطمہ میری وجہ سے، میں فاطمہ کی وجہ سے. اور صرف میرے ہی مسئلہ نہیں ہے، دوسرا لقب آپ کا ام الائمہ ہے، اماموں کی ماں. اور یہ لقب ہمارا اور آپ کا دیا ہوا نہیں ہے. یہ جتنے القابات ہوتے ہیں یہ ہمہ شمہ نہیں دیتے.
آپ فضیلت پڑھنے کے لیے کہیں گے، فضائل پڑھنے کے لیے کہیں گے، ہم میں مجال سخن نہیں ہے کہ ہم بیوی کی فضیلت بیان کر سکیں۔ بیان کرنے سے پہلے سمجھنا شرط ہے، سمجھنے کے لیے عصمت شرط ہے۔ غیر معصوم انسان نہ ان کی فضیلت سمجھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے۔ ان کی فضیلت سمجھنے کے لیے ہی عصمت شرط ہے۔ جب تک معصومیت نہیں ہوگی آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک زمانے تک زکریا ورد کرتے رہے، نبی تھے، خدا کے برگزیدہ بندے تھے، ایک زمانے تک ورد کرتے رہے، نبوت ملی نہیں جب تک کہ خدا بند عالم نے اسم فاطمہ زہرا ان کو تعلیم نہیں دیا۔ جناب فاطمہ زہرا کا نام، یہ نام ان کا نام نہیں ہے، اسم اعظم الہی ہے، خدا کے اسم اعظم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ نحن اسماء الحسنى، یہ جو تم اسماء حسنہ کی تلاش میں ہو، خدا کے اسم اعظم کی تلاش میں ہو، ہم اسم اعظم ہیں۔ فاطمہ اسم اعظم الہی ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ تمہاری کوئی دعا اگر قبول نہ ہو رہی ہو تو خدا کو فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر مانگو، خدا بند عالم تمہاری دعا رد نہیں کرے گا۔ یہ اسم اعظم الہی ہے۔ دیکھیے، اگر صرف فضیلت کے بارے میں 2-4 جملے میں عرض کر رہا ہوں جو روایتوں میں لکھے ہوئے ہیں، نہ اس میں کوئی خطابت ہوتی ہے اور نہ خطیبانہ سخن ترازی میں فضیلت ہوتی ہے۔ فضیلت تو وہ ہے نا جو قال اللہ ہو، فضیلت وہ ہے جو قال رسول اللہ ہو، فضیلت وہ ہے جو معصوم بیان کرے۔ غیر معصوم کبھی فضیلت بیان کر ہی نہیں سکتا۔ غیر معصوم کے لیے شرط اتنی سی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے، اور ہم ان بنیادی فضیلتوں کو ان استعاروں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، روزمرہ کی مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا بند عالم نے دنیا میں جتنے افراد پیدا ہوئے ہیں سب کے نطفے کو جناب آدم کے صلب میں رکھا تھا، سب کے نطفے کو۔ آدم کے فرزندوں سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر فرد کا نطفہ صلب آدم میں تھا۔ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جسے پیدا کرنے کے لیے خدا نے صلب آدم میں نہیں رکھا، محمد کو معراج پر بلایا کہ یہاں آؤ میں تمہیں فاطمہ دے گا۔ براہ راست اپنے برگزیدہ ترین شخص کو، جسے خدا نے خاص اہتمام کے ساتھ بافضیلت ترین فرد بنایا تھا، پیغمبر اکرم سے کوئی بڑا ہے؟ ہو بھی نہیں سکتا۔ جو خدا کی نگاہ میں سب سے سلیکٹڈ پرسنالٹی تھی، اس کو بلایا اس جگہ پر جو سب سے معظم جگہ ہے، جو سب سے بلند جگہ ہے۔ بلند نبی کو بلند مقام پر بلا کر بلند رب العزت نے بلند فاطمہ عطا یہ بلندیوں کے قصے ہیں، پستیوں میں سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ پستی میں رہنے والے لوگ ادراک بھی نہیں کر سکتے اس بات کا۔ روایت کا جملہ ہے کہ جس وقت جنت کا وہ خاص سیب عطا کیا گیا رسول اسلام کو، اور آپ نے جیسے ہی اسے دوبارہ کیا ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ اس میں سے ساطع ہونے والے نور سے میرے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ جس نور کے لیے رسول یہ کہے کہ میرے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا تھا، جس وقت
عام طور پر کوئی بچہ یا بچی شعور کے عالم میں پہنچتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس زمانے سے رسول اسلام کھڑے ہوتے تھے. نہیں، فاطمہ عالم وجود میں آئی ہیں، جس دور میں بھی رہی ہیں فاطمہ پر نگاہ پڑتی تھی، رسول اسلام سراپا کھڑے ہوئے. اسلام کا احترام ہے، ذات کا احترام تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کا احترام ہے. یہ اس میں اعظم الہی ہے. کیسی بابرکت زندگی ہے. ایک طرف خداوند عالم نے نبیوں کو ہزار ہزار سال کی زندگی عطا کی، کوئی 1200 سال، کوئی 900 سال، کوئی 1000 سال. کتنے کام کیے آپ نے؟ اتنی لمبی چوڑی زندگی عطا کی خدا نے. کتنے ہنر آپ کے سامنے آئے، مجھے نہیں معلوم، مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہزاروں سال کی زندگی ایک طرف اور 18 سال کی مختصر زندگی ایک طرف. قیامت تک اگر کوئی توحید کا سجدہ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی پیشانی پر احسان ہے 18 سال کی زندگی. قیامت تک کوئی کلمہ توحید پڑھتا ہوا نظر آئے تو اس کی زبان پر احسان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ اس حدیث قدسی کو کہاں لے کر جائیں گے کہ جس میں خدا رسول سے کہہ رہا ہے وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، فاطمہ نہ ہوتی تو میرے حبیب نہ آپ آتے نہ علی آتے. آپ دونوں کا وجود فاطمہ کی وجہ سے ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، نہ ان کے پاس نبوت ہے نہ امامت ہے، پھر اتنا بڑا مرتبہ کیسے؟ جن کے پاس نبوت ہے ان سے پوچھ لو. ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کے پاس امامت ہے ان سے پوچھ لو. آخری امام کے بابا یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب یعنی امام ائمہ ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہمارے لیے ہماری ماں فاطمہ زہرا حجت ہے. ہمارے لیے ہم حجت ہیں، ہمارے لیے فاطمہ زہرا حجت ہیں. امام نہیں ہے جناب فاطمہ زہرا، اماموں کی امام کا نام ہے فاطمہ زہرا. اماموں کی امام. جبرائیل امین آ رہے ہیں، یا رسول اللہ 40 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا. ایک جگہ رہیے. اعتکاف کا مطلب ہی ہوتا ہے مسجد میں رہنا، کسی مقدس مقام پہ رہنا، کسی بلند جگہ پر رہنا، ایسی جگہ رہنا جو جگہ خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہو. خدا اپنے پسندیدہ نبی سے یہ کہہ رہا ہے ایک پسندیدہ مقام پہ چلے جاؤ اور 40 دن کا اعتکاف کرو. 40 دن تمہیں روزہ رکھنا ہے. دنیا کے کسی افطار سے، دنیا کی کسی غذا سے افطار نہیں کرنا ہے، جنت سے تمہارے لیے افطار آئے گا. 40 دن تک یہ اہتمام ہوا اور 40ویں دن رسول خدا نے حضرت علی سے کہا دیکھو کوئی گزر رہا ہے، بلا لو، ساتھ میں افطار کرتے ہیں. مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اکیلے افطار کروں. جبرائیل نازل ہوئی، یا رسول اللہ آج کسی کی انٹری نہیں ہوگی یہاں پر، یا آپ افطار کریں گے یا علی. معصوم ہستیوں کے علاوہ کسی کو آنے کی خدا اجازت نہیں دیتا. ظاہر سی بات ہے رسول جانتے ہیں لیکن جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں تاکہ تاریخ میں رقم ہو. علی بتائیں. رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل سبب کیا ہے، اہتمام کیا ہے؟ یہ 40 دن کا اعتکاف، یہ 40 دن تک روزے افطار جنت کی غذا سے کرنا، کسی غیر معصوم ہستی کی انٹری نہیں ہے، صرف معصوموں کا بول بالا ہے. آخر سبب کیا ہے؟ یہ اہتمام تو خدا نے اس وقت کیا تھا جب مجھے اس نے قرآن دیا تھا. جبرائیل مسکرائے. جبرائیل نے مسکرا کے کہا جب قرآن دیا تھا تو یہ اہتمام کیا تھا. آج خدا آپ کو 11 قرآنوں کی ماں عطا کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ اہتمام کر رہا ہے.
آپ کسی بھی غیر معصوم کو یہاں نہ آنے دیں، کیونکہ معصوموں کی امام خدا آپ کو عطا کرنا چاہتا آپ کیا سوچتے ہیں کہ تاریخ پڑھ کر آپ ان کی عظمت کو سمجھ لیں گے کہ ان کو دربار میں بلا لیا گیا تو بلانے والے شریعت جاننے والے تھے؟ تاریخ میں بہت کچھ لکھوا دیا جناب فاطمہ زہرا نے، بہت کچھ لکھوا دیا۔ یہ جو فدق لینے گئی ہیں نا، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ تصور بھی آ سکتا ہے کہ جناب فاطمہ مال دنیا لینے کے لیے، چاہے اپنی ہو، لینے کے لیے دربار میں جائیں گی؟ نہ، یہ ایک امتحان تھا جناب زہرا پر، یہ ایک امتحان تھا۔ آپ آج سنیچر ہے، کل اتوار ہے، اتفاق سے کل کا دن جو شہادت کا دن ہے وہ دن مخصوص ہے جناب فاطمہ زہرا سے۔ آپ مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھیں، ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے، ہر دن۔ سنیچر کا دن رسول اسلام سے منسوب ہے، اس دن ان کی زیارت ہے۔ اتوار کا دن مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سے منسوب ہے، اس دن ان کی زیارت ہے۔ اسی طریقے سے دوشنبے کا دن امام حسن امام حسین سے منسوب ہے، سہشنبے کا دن ان کے بعد کے 3 اماموں سے منسوب ہے، یہاں تک کہ آپ پنجشنبے کو آئیے وہ امام حسن عسکری کا دن ہے، اور جمعہ دن سارے خدا نے بنائے ہیں اور سارے دن کسی نہ کسی امام سے منسوب ہیں۔ ہم جنتری میں نقص و بد ڈھونڈتے رہتے ہیں، جو دن امام سے منسوب ہو منحوس کہاں سے ہو سکتا ہے؟ خدا کا بنایا ہوا کوئی دن منحوس نہیں ہے، خدا کی بنائی ہوئی کوئی تاریخ منحوس نہیں۔ ہمارے یہاں 13 منحوس مانی جاتی ہے، کہنے کی بات ہے یہاں صاحب آج نیک ہے کہ نہیں اور بد ہے کہ نہیں۔ ہر وہ دن برا ہے جس دن اہل بیت کا حق کھایا گیا، ہر اس نسبت سے برا ہے کہ اس دن اہل بیت پر ظلم ہوا ہے، اس نسبت سے برا ہے بس، ورنہ دن میں نہیں۔ اب آپ یکشنبے کی زیارت میں پڑھیں، السلام علیک یا ممتحنہ، سلام ہو آپ پر اے بی بی جس سے امتحان لیا گیا۔ یہیں سے زیارت شروع ہوتی ہے، مفاتیح الجنان یہیں سے زیارت شروع ہوتی ہے۔ سلام ہو اس بی بی پر کہ جن سے امتحان لیا گیا، خدا بند عالم نے امتحان لیا۔ کیسے امتحانات؟ بہت سارے امتحانات ہیں، پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ خدا نے ہم سب کو صرف امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ موضوع ایک دوسرا ہے، اس موضوع پر پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پیش کروں گا، لیکن آج کی مناسبت سے بی بی اگر دربار میں جا رہی ہیں، فتق لینے جا رہی ہیں، تو تاریخ میں کچھ رقم کروانا ہے۔ فتق لینا مقصد نہیں ہے، غاصبوں کے چہرے کو بے نقاب کرنا ہے۔ فتق لینا مقصد تھوڑی ہے، زمین کا ایک ٹکڑا لینا مقصد ہوگا۔ جو بی بی یہ جانتی ہو کہ کائنات کی تخلیق میرے صدقے میں ہوئی ہو، کیا وہ ایک ٹکڑا لینے کے لیے جائے گی؟ نہیں، کہانی اس سے کہیں آگے کی ہے۔ تاریخ میں بہت ساری باتیں رقم ہوئی ہیں۔ لوگوں نے جناب زہرا کی دشمنی میں بھی یہ لکھ دیا کہ آپ نے کچھ لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور آگے حاشیہ بھی لگا دیا کہ جواب سلام واجب ہے۔ اگر فاطمہ نے کسی کا جواب نہیں دیا ہے تو آپ فاطمہ زہرا کی شریعت پر اعتراض نہ کریں۔ یہ جواب رقم ہو جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس کے گھر سے شریعت نکلی ہے وہ جانتی ہے کس کا جواب دینا ہے اور کس کا جواب نہیں دینا ہے۔ فاطمہ زہرا خوب جانتی ہیں کہ جواب سلام واجب ہے، لیکن جواب نہ دینے نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ مسلمان کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، غیر مسلم کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا۔ جواب نہ دینے سے فاطمہ کا ایمان خطرے میں نہیں پڑا، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔
درک کرنا، جس کے لیے نبوت کھڑی ہو جائے، صرف ام ابیہا نہیں، ام الائمہ بھی ہے. یہ سب میں احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ ایک مجلس ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کو کھولوں، لیکن یہ میں آپ کو صرف ایک فہرست دے کر جا رہا ہوں. آپ سرچ کیجئے، پوچھئے، مطالعہ کیجئے. ام الخلائق، ام الخلقہ، یہ جو خلقت ہے نا دنیا میں، اس کی جڑ فاطمہ زہرا. ام الحیات، زندگی جو پائی جاتی ہے نا دنیا میں، اس کی بنیاد فاطمہ زہرا. ان سب کے پیچھے احادیث ہیں، احادیث، ان سب کے پیچھے حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں. ام الحیات، ام النبوہ، ام الائمہ، ہر چیز کی بنیاد فاطمہ زہرا ہے. حدیث قصہ سے زیادہ مشہور کون سی حدیث ہوگی؟ خدا معصوموں میں جب تعارف کراتا ہے تو مرکزی ذات جناب فاطمہ زہرا کو قرار دے کر یہ بتاتا ہے کہ مرکز فاطمہ ہے، ام فاطمہ ہے، بنیاد فاطمہ ہے. چنانچہ عام طور سے ہمارے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ صاحب فضائل پڑھیں. فضائل پڑھنا، فضائل سننا، پڑھ کے گزر جانا، سن کے گزر جانا کا اہل بیت اس لیے تھوڑی آئے ہیں. بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. اہل بیت اس لیے تھوڑی آئے ہیں کہ ہم ان کے فضائل پڑھیں اور سنیں، اس لیے نہیں آئے ہیں. اہل بیت ہمارے پڑھنے اور ہمارے سننے کے محتاج ہیں بھی نہیں. جن کی فضیلتیں خدا پڑھتا ہو، خدا سناتا ہو. کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے بندگی کا جسے خدا نے حکم دیا ہو اور خود بھی کرتا ہو. کوئی ایسا کام ہے؟ اس نے نماز کا حکم دیا، خود پڑھتا ہے؟ خود نہیں پڑھتا. روزے کا حکم دیا، خود رکھتا ہے؟ نہ. جتنے کام ہیں سب کا حکم آپ کو ہے، آپ کیجئے. لیکن جب محمد و آل محمد پر درود کا معاملہ آتا ہے نا، یہ نہیں کہتا کہ تم پڑھو، کہتا ان اللہ، خدا بھی پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے خدا خود بھی کہتا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. تو جس کے اوپر درود خدا بھیجتا ہو اس کی فضیلت. یہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور اکثر لوگوں نے اس کو سنا بھی ہے اور خود مجھ سے ہی سنا ہے. کافی تقریباً 10-12 سال پرانی ایک کلپ تھی کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام سوال کیا گیا تھا کہ جب وہ مسجد سے نکلے تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کی تعریف کرتا ہوا باہر آیا مسجد سے، اور صاحب وہ مولا کیا کہنے آپ کے دروازے پر ستارہ اترا، آپ کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا، آپ کے لیے سورج پلٹا اور آپ کے بابا نے در خیبر اٹھاڑا، اور صاحب جوانان جنت کے سردار جو ہیں وہ آپ کے دادا ہیں. تو یہ تعریف، فضائل. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ تو امام کی غیبت میں پڑھ رہے ہیں، وہ امام کے حضور میں فضائل پڑھ رہا ہے. سامنے راہ چلتے سنا کے امام کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا، کوئی رپلائی نہیں. نو کمنٹ، نو رپلائی، نو ریئیکشن. امام جا رہے ہیں، یہاں تک کہ گھر پہنچ گئے، ایک قدم گھر کے اندر داخل کر دیا امام نے. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ مولا مسجد سے لے کے گھر تک آپ کی تعریف کر دی، کوئی رپلائی نہیں. امام نے کہا اگر ہم اتنے بافضیلت ہیں تو ہماری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ فضیلت پڑھنا کمال نہیں ہے، فضیلت اختیار کرنا کمال ہے. صلوات نہیں. خدا نے ان بافضیلت ہستیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ تاکہ تم ان سے فضیلتوں کا اکتساب کر کے خود کو بافضیلت بنا سکو. تم اس دبستان کے شاگرد نظر آؤ جسے دبستان فضیلت کہا جاتا ہے. تم کہیں سے گزرو تو
دیکھنے والا تمہاری رفتار دیکھ کر سمجھ جائے کہ ان کا تعلق ہی خانوادہ فضیلت سے ہے، ان کا تعلق ہی اس گھرانے سے ہے جہاں صرف فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا اس عنوان سے میں نے بیوی کی ایک حدیث جو آپ کی تعلیمات ہے اسے سرنامہ بنایا ہے۔ اب آدھا گھنٹہ تو ایسے ہی گزر گیا ہے، آدھا گھنٹہ اور بیوی کی تعلیمات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ جتنی دیر آپ سن سکیں گے، کیونکہ پڑھ تو میں بہت دیر ہوگا لیکن سننے کا حوصلہ کم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ پچھلے 4 شبوں سے میں مسلسل مجلسیں پڑھتا ہوا اور مختلف شہروں میں، تو کسی جگہ 1.5 گھنٹے سے کم نہیں پڑھا۔ آپ گھبرا نہیں، آپ کے 2.5 گھنٹے سے کم نہیں پڑھتا، آپ ڈریں۔ صلوات بیوی کی تعلیم کا ایک حصہ، بیوی کے فرمودات کا ایک حصہ، آپ فرماتی ہیں من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ، جس نے بھی خدا کی طرف پیور بندگی بھیجی، پیور۔ خدا بند عالم عکس العمل میں یہ کام کرتا ہے کہ پھر اس کو اس دنیا میں اور آخرت میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے لیے سیلف پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑی سی تشریح کے ساتھ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کو خود اپنی زندگی چاہے اس دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، جینے کے لیے بہت زیادہ پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ احبط اللہ عز وجل الیہ افضل مصلحتہ، خدا بند عالم اس کی زندگی میں خود بخود بہترین مصلحتیں قرار دے دیتا ہے۔ یعنی بی بی یہ کہہ رہی کہ تم خدا کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک کام کرو کہ تم خدا کے ہو جاؤ۔ دیکھیے کچھ باتیں انہی لوگوں کی زبان پر اچھی لگتی ہیں۔ ہمارے یہاں میرے والد مرحوم شاعر بھی تھے اور اکثر اہل علم واقف ہیں، عالم دین بھی تھے، مولانا سید عباس علی مفہوم علی پوری، ان کا ایک شعر ہے اور یہ شعر اسی تناظر میں قرآن کی آیت ہے ایکچولی، کہ وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ شعر یہ ہے کہ رکھیے قول و عمل میں توازن صدا، رکھیے قول و عمل میں توازن صدا، کہیے جو کچھ زبان سے وہی کیجیے۔ وہ کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے جو خود آپ کرتے نہیں ہو، یا وہ کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے جو آپ کہتے نہیں ہیں۔ آپ وہی کہیے جو آپ کر رہے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ بی بی زہرا نے فرمایا تم خدا کے لیے خالص ہو جاؤ، ہر کام میں صرف خدا کی مرضی تلاش کرو، پیور۔ خالص کا مطلب ہی ترجمہ ہی اس کا ہوتا ہے پیور، اور پیور ایک ایسا لفظ ہے انگلش کا کہ جس کو ہمارے یہاں بچہ بچہ جانتا ہے۔ شہد کھا رہے ہیں کہتے پیور شہد ہے، یہ پیور اصلی کی ہے نا، ایک دم پیور بھی اور اصلی بھی، ایک دم پیور کی ہے۔ ہم کو ہر چیز اصلی چاہیے، ہم کو ہر چیز پیور چاہیے، شہد پیور چاہیے، گھی پیور چاہیے، سونا، ہم کو سب کچھ پیور چاہیے۔ خدا کو ملاوٹ والا چاہیے نہیں، خدا کو بھی پیور چاہیے، خدا کو ملاوٹ والا نہیں چاہیے۔ کچھ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے کئی مرتبہ ہم کسی بھی کام کی کوالٹی کی طرف دیکھتے ہیں، فالو کیجیے گا، کسی بھی کام کی کوالٹی، ارے کیا زبردست کام نا، خدا بند عالم کوالٹی جو ہے وہ صرف ظاہری طور پر ہمیں سمجھ میں آتی کہ ہاں بہت ہی مثلا یہ کام جو تھا ظاہری طور پر بڑا اچھا تھا، لیکن اس کوالٹی میں ایک چیز پوشیدہ ہوتی ہے جسے خلوص کہتے ہیں۔ اسی کوالٹی میں ایک چیز پوشیدہ ہوتی ہے جسے خلوص کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کام میں کوالٹی نہیں ہوتی لیکن خلوص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوالٹی نہیں تھی نا، خلوص تھا، مجھے خلوص چاہیے تھا، مجھے خلوص چاہیے تھا۔ ممکن ہے کوالٹی نہ ہو
لیکن اگر خلوص ہے تو میں ریجیکٹ نہیں کروں گا. دنیا کہتی ہے نہیں مجھے کوالٹی چاہیے، خلوص سے مجھے کیا مطلب؟ مجھے دنیا میں کہیں پر بھی خلوص نظر نہیں آتا. یعنی ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں خلوص کی ریکوائرمنٹ کہیں پر بھی نہیں ہے. آپ کو اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا ہے، لڑکے کو خاندانی آپ کو لڑکا چاہیے، خوبصورت چاہیے، روزگار چاہیے، پڑھا لکھا چاہیے، یہی سب تو چاہیے نا. آپ ایک بار پوچھتے ہیں لڑکا مخلص ہے کہ نہیں؟ مخلص نہیں چاہیے آپ کو. ہمیں کام کا جو لڑکا چاہیے. آپ کو نوکری کرنی ہے، جب آپ نوکری پر رکھے جائیں گے تو وہ آپ کی کوالیفیکیشن دیکھے گا، آپ کے تجربات دیکھے گا، آپ کے ایکسپیرینس دیکھے گا، آپ کی لگن دیکھے گا، یہی سب دیکھے گا. وہ یہ نہیں کہے گا خلوص کے ساتھ کام کرنا. نا دنیاوی زندگی میں ہمیں کہیں پر خلوص نہیں چاہیے ہوتا ہے. ایک مثال آپ کو دوں، یہ مجلس بھی دنیاوی چیز ہے، یہ نماز بھی دنیاوی چیز ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ نماز بھی دنیاوی چیز ہے. اگر دنیاوی چیز نہ ہوتی تو قبر میں بھی پڑھنا پڑتی، دنیاوی چیز نہ ہوتی تو برزخ میں بھی پڑھنا پڑتی. آخرت میں نہ آخرت میں پڑھ پائیں گے، نہ برزخ میں پڑھ پائیں گے، نہ قبر میں. نماز بس یہیں تک ہے، اس کے بعد اس کا چیپٹر کلوز ہے. یہ ہے دنیاوی چیز. ٹھیک ہے. خداوند عالم کو کوالٹی والا چاہیے. کوالٹی میں خلوص کی آمیزش ضروری ہے. ممکن ہے تمہاری قرات بہت اچھی نہ ہو، لیکن اگر خلوص ہوا تو میں لے لوں گا. میں نے دیکھا بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں مسجد میں. مثلا جو جماعت سے نہیں پڑھ سکا، بعد میں گیا دیکھا مسجد خالی ہے، تو اس نے نماز شروع کی اور صاحب 6th گیئر میں فل اسپیڈ. سبحان اللہ، پہلی والی ابھی رکوع والی ختم نہیں ہوئی تھی کہ سجدے والی شروع ہو گئی فل اسپیڈ میں. اچانک اسے احساس ہوا کہ مسجد میں کسی کی انٹری ہوئی، فوراً 3rd گیئر میں لے کے آئے. وہ یہاں گیا اتنی تیز پڑھنے کی تو کیا کہے گا. خدا ان جانوں کو وہی اسپیڈ والی چاہیے تھی. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہے گا وہ تو میرے لیے پڑھ رہا تھا، اب جو یہ رکا نا، یہ اس لیے رکا. مجھے یہ ملاوٹ نہیں چاہیے، مجھے یہ ملاوٹ نہیں چاہیے. تمہیں جیسی پڑھنی ہے بس میرے لیے پڑھو، خالص میرے لیے ہونی چاہیے. تیز پڑھو، آہستہ پڑھو، دھیرے پڑھو، جیسے بھی جو میرے لیے کر رہے ہو صرف وہ درکار ہے مجھے. کہیں ریا شامل ہو گئی. ٹھیک ہے. ہمارا یہ مذہبی جگہ ہے، یہ امام باڑہ جو ہے، دیکھیے ہمارے یہاں خلوص کی ریکوائرمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی مجلس کو منعقد کرتے ہیں، ہمارے یہاں موت ہو گئی، 40واں کرنا ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کس کو بلائیں. تو سب سے پہلے شہرت ہونی چاہیے. ممبر پہ بیٹھے تو کلپ بنا دے پورے میں، نعرے ایسے لگوائے کہ صاحب گونج مچ جائے اس کی. اور جب لوگ مسجد سے امام باڑے سے باہر نکلے تو پھر وہ بابا اور چاچا کہتے ہوئے کہ صاحب کیا زبردست مذاق ہے، کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. میں جب مجلس حسین کرنا چاہتا ہوں تو صرف ظاہری کوالٹیز کے اوپر نظر رکھتا ہوں کہ ادب ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، گرپ ہونی چاہیے، زبان و بیان ہونا چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ایک بار میرے ذہن میں نہیں آتا ہے یہ ذاکر مخلص ہے کہ نہیں ہے، خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اس کے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے. نہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی. جب کسی چیز کی ریکوائرمنٹ روزمرہ کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے تو اس کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے، اس کی پریکٹس نہیں ہوتی. بھائی جب ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو پریکٹس کہاں سے ہوگی؟ اب کیا کریں؟ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے دنیاوی جتنے کام ہیں اس میں ہم صرف ظاہری کوالٹی دیکھتے ہیں. خلوص ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے، چونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہمارے ہاں. اگر خلوص ہی دینا ہوتا تو ہمارے گاؤں میں کم تھے مولانا. ہم کسی سے بہت مخلص لوگ ہیں، ہم کسی سے بھی پڑھوا لیتے. توجہ فرمائیے گا. ہم ظاہری طور پر کام کو کوالٹی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن رسول، خدا، اہل بیت، دیکھیے اگر صرف ظاہری کوالٹی دیکھنی ہوتی تو رسول خدا
پہلی اذان کسی اچھے قاری سے کہلواتے، ہلال سے نہ کہلواتے. نہیں، اب اس سے زیادہ آسان مثال میں نہیں دے سکتا. لوگوں نے آگے اعتراض کیا یہ کیسی اذان ہے، نشین اچھا ہے، نقاب اچھا ہے، آپ کس سے اذان کہلوا رہے ہیں؟ رسول نے کہا تمہاری شین قاف سے زیادہ مجھے اس کی شین قاف اچھی لگتی ہے. یا رسول اللہ اس کی شین قاف صحیح نہیں ہے. رسول کہنا چاہ رہے ہیں تم شین قاف دیکھ رہے ہو، میں اس کا خلوص دیکھ رہا تمہاری نگاہ ظاہر پر ہے، تم صرف ظاہر پر میرے ساتھ جو دکھتا ہے بس وہی باتوں میں ہوتا ہے، وہی لفظوں میں ہوتا ہے، وہی معاشرے میں ہوتا ہے. کچھ پتا چلا، سنا، معلوم ہوا، لیکن کون کیا لے کر اس دنیا سے گیا ہے، کون کس چہرے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں گیا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا. بہت توجہ رکھیے گا، چونکہ خلوص کے اوپر میں تھوڑی دیر بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ خلوص ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری موجودہ دنیا میں بہت زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے، اس کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے. اور خدا مند عالم کہتا ہے کہ اگر تمہارا عمل چاہے جتنا سجا ہوا ہو، جتنا خوبصورت ہو، تمہارے نوحے کی ٹی آر پی سب سے ٹاپ پہ ہو، مگر اگر خلوص نہیں ہوگا تو اسی دنیا تک کے لیے آخر کو زیرو ہے. لیکن یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، مجھے محشر میں یاد دلا دیجیے گا، نوٹ کر لیجیے. یہ سب محشر میں بھی ہم لوگ ایسے ہی ملنے والے ہیں. ہاں آپ سے ملے تھے نا، ہاں دیکھیے آپ نے یہ بات کہی تھی نا، مجھے یاد دلائیے گا. بہت سارے ایسے لوگ وہاں آپ کو ملیں گے جو یہاں بہت مشہور ذاکر تھے، لیکن وہاں ان کا ذاکروں میں نام بھی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ وہاں آپ کو ملیں گے جو یہاں ذاکر تھے ہی نہیں، وہاں ذاکر حسین کی صورت میں اٹھائے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے خلوص کی بنیاد پر کسی کے بھی ذکر کو قبول کرے گا. ہم لوگ ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں مسجد سے جب نکلتے ہیں تو نماز کے لیے نہیں کہتے بڑی اچھی نماز ہوئی، مزہ آ گیا، آج قبول ہو گئی. لیکن مجلس کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں بڑا زبردست ہوئی ہے، مزہ آ گیا. تمہیں مزہ آ گیا، تمہیں پتا چل گیا کہ ہاں مجلس بہت اچھی ہوئی. پتہ نہیں یہ وہاں پر آپ نامدار عباس گئے بھیا، وہ ایام فاطمیہ میں شب شہادت کی مجلس میں نے بجنور میں پڑھی تھی، لکھنؤ والے بجنور میں. فرشتوں سے میں نے کہا وہ نکالو ذرا سا، وہ فائل نکالو ہماری. میں بجنور گیا تھا اس دن. اس مجلس کا کیا رہا؟ فرشتوں نے فائل نکالی، نہیں وہ تو ایک دعائے صنمیہ قریش کا ترجمہ پڑھا گیا تھا، صنمیہ قریش کا، اور ایک صاحب نے جو ہے وہ کلام پڑھا تھا، کہیں آپ کا نام نہیں دکھ رہا. اب میں موبائل لے کے تو گیا نہیں تھا، میں ان کو پوسٹر دکھا تھا کہ صاحب پوسٹر میں میرا نام ہے، دوسرا ذاکر میں تھا، میں نے ذکر کیا تھا، میں وہاں ثابت نہیں کر سکتا ہوں. فرشتے کہیں گے یہاں پر صرف وہی لکھا جاتا ہے جو خلوص سے پیش کیا جاتا ہے. تم نے جہاں کے لیے پڑھی تھی وہی رہ گئی. اگر یہاں کے لیے پڑھتے یہاں وہاں وہی جاتا ہے جو وہاں کے لیے پڑھا جائے. خدا ہمارے ہر عمل میں خلوص عطا کرے. بڑی دیکھیے میں خاص طور پر اسے موضوع اس لیے بنایا ہے کہ ایام عزائے فاطمی ہے، فرش عزائے فاطمہ زہرا ہے، رہبر معظم کہتے ہیں میں سال بھر کا رزق اسی فرش سے حاصل کرتا ہوں. یہاں آنے کے بعد مشکل سے کوئی دعا ریجیکٹ ہوتی ہے تو اگر دعا ہی کرنی ہے نا تو آج یہ دعا کریں کہ معبود میرے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما. اس سے اچھا کوئی انعام مل سکتا ہے ایام فاطمیہ سے؟ اس سے اچھا کوئی نتیجہ مل سکتا ہے ایام عزائے زہرا سے؟ ایک صلوات پڑھیں خلوص. بی بی کہتی ہے اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت پیش کرو خدا کی بارگاہ میں، پھر تمہیں سوچنا نہیں پڑے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت پریشان رہتے ہیں. امتحانات جو لیے جاتے ہیں خدا ہم سے امتحانات دیتا ہے، اور امتحانات کی وجہ سے ہمیں کئی مرتبہ ہم خدا سے لڑنے میں لگتے ہیں. بی بی کے القابات میں سے 2 لقب بہت مشہور ہے، ایک راضیہ اور ایک مرضیہ. ٹھیک ہے، دیکھیے میں آپ سے نہ نعرے لگوانے کہتا ہوں، نہ آپ سے واہ واہ کی فرمائش کرتا ہوں.
خوشی ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ صلوات جو ہے وہ بھرپور پڑھتے ہیں اور یہی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ راضیہ اور مرضیہ. راضیہ یعنی جو خدا سے راضی ہو، اور مرضیہ یعنی جس سے ایک طرف کا سکہ نہیں ہے، یہ وہ سکہ ہے جس کا، یہ وہ آئینہ ہے جس کے دونوں رخ روشن ہیں، اس کا کوئی رخ تاریک نہیں ہے. راضیہ یعنی جو خدا سے راضی ہو، مرضیہ یعنی جس سے خدا راضی ہو. ایک سوال، عام طور سے اسے مجلس کا موضوع نہیں بنایا جاتا لیکن میں بنا ہوں. ایک سوال، ہم زندگی میں جتنے بھی کام کرتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ اب یہاں کیوں آئے؟ بانی مجلس کے خوشنودی کے لیے؟ نامدار عباس کو سننے کے لیے؟ نا، آپ سب بی بی زہرا کے نام پر آئے، خدا کی خوشنودی کے لیے آئے، قربتاً اللہ آئے، اجر چاہیے، ثواب چاہیے. خدا بی بی کے عزاداروں میں آپ کا نام لکھ کے آپ اس لیے آئے ہیں، لکھنؤ سے سفر کر کے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں خدا راضی ہو جائے. توجہ فرمائیے، خدا راضی ہو جائے. بی بی کا یہ لقب ہمیں ایک بات تعلیم دے رہا ہے کہ خدا کو راضی کر لینا اسی وقت کمال ہوتا ہے جب تم خود بھی خدا سے راضی رہو. یہ بڑا سخت موضوع ہے، بہت سخت موضوع ہے. میں نے کہا کہ عام طور پر اس پر مجلسیں نہیں پڑھی جاتی. میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کیا میں خدا سے راضی ہوں؟ یعنی کیا مطلب میں خدا سے راضی ہوں کہ نہیں؟ ہم روز مرہ کی زندگی، ایک دن آپ ایک کام کیجئے، صبح کی نماز سے لے کر اور بستر پر جب آپ سونے جاتے ہیں تو آپ ایک بار ایک کاغذ اور قلم لے لیجیے اور کاؤنٹ کیجیے کتنی مرتبہ آپ کو یہ لگا ایسا کہ جو کچھ ہوا ہے، مس ہیپننگ ہوئی ہے آپ کی زندگی میں یا آج آپ کے دن میں، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اچھا نہیں تھا، پتہ نہیں معبود میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. فالو کیجیے گا. کبھی کبھی ہم بولتے ہیں نا خدا سے، معبود میرے ساتھ کیوں، معبود یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، کب تک پریشانی رہے گی، یہ روزگار کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا، میرے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے، کب تک بیٹی ہوتی رہی، ایک بیٹا کیوں نہیں ہو رہا ہے، شادی کے مسائل کیوں نہیں آتے. یہ روزانہ میں شکایت کیوں کرتا ہوں خدا سے، جبکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اور روز خدا سے شاکی رہتا ہوں. بی بی فرماتی ہے خدا کو راضی وہی کر سکتا ہے جو خود خدا سے بھی راضی ہو. کاش میں اپنی بات سمجھا لیتا ہوں. جو خود خدا سے بھی راضی. خدا سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خدا سے راضی ہونے کا مطلب ہے مشکلات آئیں، معبود تو نے دی ہیں، کوئی بات نہیں، شکر ہے. اپنے آپ کو شکر ادا کرنے کا عادی بنا لو. جس حال میں بھی رہو شکر. ہمارے استاد ہمیشہ کہتے تھے جن کو شکر ادا کرنا ہوتا ہے نا، وہ صرف اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس حالت میں ہے اس سے بدتر بھی رہ سکتے تھے. تو شکر ہے خدا کا. ایک شخص مسجد جا رہا تھا گھر سے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے جوتے کا تلا گھس گیا، ایسا گھس گیا تھا کہ تلوے میں جو ہے وہ کانٹے چبھ رہے تھے. راستے پر خدا سے لڑتا گیا، میں 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہوں، بتاؤ کیا کنڈیشن ہو گئی ہے، جوتے خریدنے کے پیسے نہیں، بتاؤ. اللہ میاں سے لڑتا ہوا گیا اور جا کے نماز پڑھی بڑی شکایت کے ساتھ. نماز پڑھی تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی کیا دیکھا، اسی سے اگلی صف میں ایک شخص کے پاس ایک پیر نہیں تھا. دیکھیے کبھی کبھی خدا ایسے تربیت کرتا ہے. اسے احساس ہوا میں جوتے کی شکایت کر رہا ہوں، معبود تیرا سجدہ تو وہ بھی کرتے ہیں جن کے پاس پیر بھی نہیں ہے، یعنی میری حالت اس سے بدتر ہو سکتی تھی. خدا کا شکر ہے پیر تو ہے، جوتا ہی تو نہیں ہے. جب بھی آپ اپنے سے پست والوں کی طرف نگاہ کریں گے کبھی خدا سے شکوہ نہیں کریں گے، ہمیشہ خدا کا جب خدا کا شکر ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی ہمارے اندر تو اس کا مطلب یہ جذبات ہمارے اندر ڈیولپ ہونے لگیں گے کہ نہیں
مجھے جو ملا ہے وہی میرا حق کہاں تھا؟ میرا حق تھا خدا بندے عالم اگر ہمارے گناہوں کو ہماری پیشانیوں پہ لکھ دے تو ہم کسی سے ہاتھ ملانے کے لائق نہیں رہتے. معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے عزت عطا کی ہے, تو نے توقیر عطا کی ہے. جس حالت میں ہے اس سے بدتر حالت نہیں ہے ہماری. الحمدللہ. بی بی فرماتی ہیں جو ہر حال میں راضی رہتا ہے اس سے خدا سے راضی ہونا سیکھ لو. جب تم خدا سے راضی ہونا سیکھ لو گے تو پھر خدا بھی. دیکھیے بی بی کس قدر خدا سے راضی تھی, اور یعنی کتنے مظالم ہو گئے اہل بیت کے اوپر, لیکن بی بی خدا سے راضی. ایک بار بھی شکوہ کیا بی بی نے؟ آپ امام حسین کا ماتم کرتے ہیں, سارا امام باڑہ یہ سارا اہتمام جو ہے آپ نے صرف کربلا کے نام پر کیا ہوا ہے. ایک دوپہر میں پورا گھر بھرا ہوا اپنا پورا کنبہ اجاڑ دینے والا حسین, 18 سال کے بیٹے کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھانے والا حسین, ایک بار بھی خدا کی بارگاہ میں گیا کہ معبود میرے ساتھ کیوں, میں تو نبی کا بیٹا ہوں؟ نہیں, لاش دفن کرنے سے پہلے سجدہ شکر کیا ہے. اسی کربلا میں شکر کر کے یہ بتایا مصیبتوں پر شکر کرنا فضیلتوں والوں کے خانوادے کی عادت ہوتی ہے, بافضیلت لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو مصیبتوں پر بھی خدا کا شکر ادا کرتا. مصیبتیں خدا نے دی ہے نا, کوئی بات نہیں, یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے. تمہیں ہم نے یہاں کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, تمہیں ہم نے کہیں اور کے لیے پیدا کیا ہے. تو اسے اپنا مسکن نہ سمجھو کہ تم یہاں سکون تلاش کرنا شروع کر دو. ہم نے تمہیں کہیں اور کے لیے پیدا کیا ہے. جو کچھ بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, خدا سے راضی رہو. کس قدر خدا کو راضی کیا بی بی نے, اور کس قدر خدا سے راضی رہی کہ محشر کا میدان جو ہوگا وہ ہوگا, لیکن اس دنیا میں اس کی جزا کیا دی خدا نے کہ آپ ہر وقت یہ دیکھتی تھی کہ خدا راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اے بی بی, اب آپ کا خدا بھی اس سے راضی نہیں ہوگا جس سے آپ راضی نہیں ہوگا. یہ انعام ہے, یہ جزا ہے کہ خدا بھی اس سے راضی نہیں ہوگا. اب خدا نے اپنی رضا کو آپ کی رضا میں چھوڑ دیا ہے, جس سے آپ راضی ہوں خدا اس سے راضی ہوگا. کیسی با کرامت زندگی, با برکت زندگی, کیسی با کرامت زندگی. لہذا بنیادی شرط اخلاص کی ہے. انشاءاللہ وقت پہ ختم کر دوں گا, گھبرائیے نہیں, بس اپنی اس بات کو ایک پائے تکمیل تک اور ایک نتیجے تک پہنچا دوں. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں. بی بی نے فرمایا کہ جتنی بندگی کر رہا ہو سب خلوص کے ساتھ کرو, اخلاص کے ساتھ. خدا کی بارگاہ میں خلوص چاہیے ہوتا ہے, خلوص کے علاوہ اور کچھ بھی. خلوص کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میرے لیے کہو, میرے لیے. میں ایک واقعہ ہمیشہ پڑھتا ہوں, شاید جن لوگوں نے میری کلپ سنی ہو انہوں نے سن رکھا ہوگا, شیخ عباس قمی کا میں نے نام لیا, شیخ عباس قمی کے حوالے سے, جن کی مفاتیح الجنان کا ذکر آیا نا. شیخ عباس قمی کی دعاؤں کی کتاب ہے سفینۃ البحار, شیخ عباس قمی نے لکھی. منازل آخرہ شیخ عباس قمی نے لکھی. سینکڑوں کتابیں شیخ عباس قمی نے لکھی. عجیب و غریب بابرکت زندگی اس شخص نے پائی تھی. نہایت غریب انسان, مفلوق الحال انسان, مرجع بھی نہیں تھے, مجتہد بھی نہیں تھے, تقلید کرتے تھے, لیکن محدث قمی کے نام سے مشہور ہوئے. ایسی بزرگ شخصیت بن گئی کہ مراجع کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کاش میں شیخ عباس قمی ہوتا. ایسی بابرکت زندگی گزاری شیخ عباس قمی نے. مفاتیح الجنان کے بعد ایک کتاب لکھی منازل آخرہ, میرے موبائل میں رکھی ہوئی ہے, ہندی, اردو, انگلش تینوں زبانوں میں, PDF کاپی, 150-200 صفحے کی ہے. بہت ہی زبردست کتاب ہے, پڑھنے کے لائق ہے. مرنے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے, کتنے اسٹیشن سے آپ کو گزرنا ہے, ہمیں گزرنا ہے, ان سب کا تفصیلی قرآن اور حدیث کی نگاہ سے جائزہ لیا شیخ عباس قمی نے. پڑھنے کے لائق ہے, اخلاقی کتاب. میں نے کئی مرتبہ اس واقعے کو پڑھا ہے. توجہ فرمائیے, شیخ عباس قمی نے جب یہ کتاب لکھی
تو ظاہر سی بات ہے، اب جیسے مثلا یہ بجنور ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، یہاں کا کوئی بھی شخص اگر کوئی کتاب لکھے گا تو نارملی سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پہ فلاں صاحب نے لکھی ہے. لیکن ہر کام کو اتنا چھپا کے کرتے تھے کہ خود ان کے ابا کو نہیں معلوم ہوا کہ میرے بیٹا نے اب تک کتنی کتابیں لکھ دی، کبھی بتایا ہی نہیں، کبھی ظاہر نہیں کیا. کتاب چھپ بھی گئی لیکن باپ کو بھی نہیں معلوم ہوا. یہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی، بکنے لگی. ان کے محلے کے ایک صاحب تھے مولانا عبد الرزاق صاحب، ان کو مسئلہ گو کہا جاتا تھا کہ وہ مسائل بیان کرتے تھے. حرم معصومہ میں بھی میں وہ نماز کے بعد جا کے مسائل بیان کرتے تھے. خود شیخ عباس قمی کے محلے کے تھے. انہوں نے بازار گئے اور بازار سے شیخ عباس قمی کی کتاب لی، خریدی، اور خریدنے کے بعد منبر پہ بیٹھ کے اور اسی سے باز و نصیحت کرنے لگے. خود شیخ عباس قمی کے والد ان کے دل دادا ہو گئے. یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب سے باز و نصیحت کرتے تھے عبد الرزاق صاحب. شیخ عباس قمی کے والد ان کے دل دادا ہو گئے. کیا زبردست یہ نصیحتیں کرتا ہے شخص. تو ایک دن شیخ عباس قمی کی والدہ نے کہا کہ جاؤ اپنے ابا کو بلا لو، مسجد میں بیٹھا ہوں. یہ ان کی تقریر سن رہے تھے. شیخ عباس قمی گئے، کہنے کہ اماں بلا رہے ہیں. تو کہا بیٹھو یہاں ذرا تنبیہ کے ارادے سے. کہا بیٹھو، مولانا بننا تو ان کی طرح بنو. اچھا انہوں نے کرنے چکا جی. ان کو معلوم تھا کہ میری کتاب سے پڑھتے ہیں حضرت، ان کی علمی صلاحیت کا ان کو اندازہ تھا. وہ خود ملتے رہتے تھے شیخ عباس قمی سے. کوئی سوال کرنا ہوتا تھا، کچھ پوچھنا ہوتا انہیں سے جا کے پوچھتے. وہ ان کی علمی صلاحیت سے خوب بات کرتے. ابا سے ایک بار بھی کہا نہیں کہ یہ میری کتاب لیے بیٹھے. ابا کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی طرح نہیں کہا. تو ان کے دوست وہیں مسجد میں بیٹھے. محلے میں تو سب جانتے ہیں نا کون کیا ہے، کتنے پانی میں ہے. تو شیخ عباس قمی کے دوست نے ہاتھ پکڑا. ان ابا کو بتاتے کیوں نہیں کہ یہ کوئی اتنے بڑے مولانا نہیں ہے، یہ تمہاری کتاب سے پڑھ رہے ہیں. شیخ عباس قمی نے اپنے دوست کا ہاتھ دبایا اور دبا کے کہا میں نے خدا کے لیے کتاب لکھی، اپنے ابا کے لیے کتاب نہیں لکھی. اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے. خلوص. جو کچھ بھی کر رہا ہو خدا کے لیے کرو. ہم جیسے خطیبوں میں ایسا نفاق پایا جاتا ہے کہ منبر پہ ایک جملہ اگر غلطی سے اچھا کہہ بھی دیا تو جان پیٹ کے کہتے ہیں کہاں بیٹھے ہیں میں کچھ کہہ گیا. تعریف تو کیجیے، آپ کیا کر رہے ہیں. یہ نفاق میرے اندر پایا جاتا ہے. خدا چاہتا جو کچھ بھی کہو خدا کے لیے کہو. ان سے تعریف لینے سے کیا فائدہ کہ خود خدا کے محتاج ہیں. سلامات پڑھیں. امام خمینی کی جوانی کی تاریخ پڑھیے گا. جب نجف اشرف میں تھے بالکل ینگ، ایک دن منبر پہ بیٹھے مجلس پڑھی اور زبردست کامیاب مجلس ہوئی. لوگوں نے بعد میں خوب تعریف کی. 10 سال تک اس کے بعد مجلس نہیں پڑھی. 10 سال تک. یہ امام خمینی کی ابھی تاریخ کے اوپر کچھ کتابچے اور کچھ ترجمے ہو رہے تھے تو میں نے بھی اس میں سے کچھ ترجمہ کیا تھا. تو میں اس میں دیکھ رہا تھا ان کے آثار میں سے، ان کی زندگی میں سے 10 سال تک مجلس نہیں پڑھی. 10 سال کے بعد جب منبر پہ بیٹھے تو کسی نے اس مجلس کو سن رکھا تھا جو 10 سال پہلے انہوں نے پڑھی تھی. آپ نے 10 سال پہلے پڑھی تھی، کیا زبردست مجلس تھی وہ، آپ نے 10 سال تک چھوڑ کیوں دیا. کہ منبر سے جب اترا تھا تو بہت سارے لوگوں نے میری تعریف کی تھی اور میں خوش ہو گیا تھا کہ میں کچھ ہوں. تو وہ اپنے نفس کی تربیت کے لیے 10 سال تک سزا دی کہ تم کچھ نہیں ہو، پہلے اپنے نفس کی تربیت کر لو. زبان اچھی کر کے صرف بیٹھنا کمال نہیں ہے، اپنے نفس کی تربیت کر کے. ہمیں توفیق دے، خدا ہمیں توفیق دے ان بزرگوں سے سیکھنے کی، ان بزرگوں سے سیکھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکیں. خلوص. بی بی زہرا کا فرمان میں نے آپ کو سنایا. ان کے شوہر نامدار کے پاس چلتے ہیں. مولا خلوص کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اول الاخلاص
الیأس مما فی ایدی الناس. 55 منٹ ہو گئے. 15 منٹ اور پڑھ لوں گا. بعد میں آپ لوگ مت پکڑیے کہ آپ نے حفظ آیا کر. صلوات اول الاخلاص. حدیث ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں خطیبوں کی لفاظیوں میں علم نہیں ہوتا, اہل بیت کے فرمودات میں علم ہوتا ہے, معصومین کے اقوال میں علم ہوتا ہے. اگر کوئی خیالی مجلس پڑھ رہا ہو تو ایک بار اس کو روکیے کہ خدا کے لیے لفاظی سے باہر آئیے, کچھ امام کے اقوال سنا دیجئے, کچھ قرآن کی آیتیں سنا دیجئے. ہم لوگ گھر پہ ترجمہ نہیں کر پاتے, کم سے کم یہاں پر آپ سے قرآن سن لیں, آپ سے قرآن سمجھ لیں, آپ سے حدیثیں سن لیں, آپ سے حدیثوں کا ترجمہ سن لیں. اول الاخلاص الیأس مما فی ایدی الناس. مولا کائنات فرماتے ہیں اخلاص کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے. دیکھیے راضیہ مرضیہ سب آپ سنتے ہوئے آئے ہیں, سب ذہن میں رکھیے گا. اخلاص کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے اس سے اپنی نظریں پھیر. ارے ماشاءاللہ سے بہت دیا اللہ نے ان کو. ارے اللہ تو انہی کے اوپر مہربان ہے. جب تک ہمارے ظفر بھائی کو قافلے لے کے جاتے تھے سب ان کے لیے خدا زیارت کے راستے کو کھولے, پھر سے جلد از جلد زیارتوں کے سفر پہ جائیں. ارے صاحب اللہ تو بہت ہے, ارے صاحب کیا کہیں. ایک تو یہ خرافات ذہن سے نکالیے کہ جس کے پاس پیسے آ گئے اس کے پاس اللہ مہربان ہے. یہ خرافات ذہن سے نکال دیجیے, ورنہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا موسیٰ سے زیادہ فرعون پہ مہربان تھا. میں بڑا سخت بولتا ہوں, تلخ بولتا ہوں. موسیٰ کو کم دیا تھا, فرعون کو. یہ مہربانی نہیں ہے, یہ اس کی حکمتیں ہیں. وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے تو کسی سے لے, اس کا اپنا طریقہ ہے دنیا چلانے کا. آپ اس کو دنیا چلانے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. دو نبی ہیں, دونوں کو اسی نے پیدا کیا ہے, دونوں کو اسی نے بھیجا ہے, دونوں معصوم ہیں, دونوں منتخب کردہ نبی ہیں, دونوں کے پاس نبوت ہے, دونوں کے پاس منصب ہے. ایک کے گھر میں بھکمری دے کے ایوب بنا دیا, دوسرے کو شاہی دے کے سلیمان بنا دیا. کوئی اعتراض آپ کیجئے, اعتراض کے ساتھ یہ تو دونوں سلیکٹڈ لوگ ہیں, ایک کے ساتھ ایسا ایک کے ساتھ ایسا. اس کی اپنی حکمت عملی ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس کے یہاں فقر ہے, بیماری ہے, سب کچھ ہے, اس کے بعد بھی کبھی شکوہ نہیں دیکھو گے. اس کے یہاں دولت ہے, شاہی ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی کبھی غرور نہیں دیکھو گے. وہ اس فقر میں بھی میری بندگی کرتا رہا, یہ اس شاہی میں بھی میری بندگی کرتا رہا. کس کے پاس کیا ہے یہ اہم نہیں ہے, کون کتنا میرا ہے یہ اہم ہے. کون میرا ہے یہ اہم ہے. تو تم لوگوں کی طرف مت دیکھو. ارے صاحب کیا کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ جو تم کو دیا ہے خدا نے, یہیں سے تم مرضیہ یعنی جس سے خدا راضی ہو, یہیں سے تم اس مقام پر پہنچو گے, قریب ہوگے, ان فضیلتوں کو اپنا سکتے ہو. نہیں جو خدا نے مجھے دیا بہت ہے, بہت ہے, خدا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں اس لائق بھی نہیں تھا, جو تم نے دیا ہے یہ کافی ہے. خدا نے تمہیں کیا دیا, یعنی مولا کائنات نے, بس بہت جلدی سمیٹ کر بول رہا ہوں, مولا کائنات نے صرف ایک بات کی تعلیم دی, مخلص وہ ہے جو خدا سے شکوہ نہ کرے, شکر ادا کرے. پہلا اسٹیپ, جس حال میں ہو خدا کا شکر ادا کرو, جس حال میں ہو خدا کا. چھٹے امام جعفر ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو 3 بنیادوں پر خدا کا شکر ادا کرنا, 3 وجہوں سے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. 3 چیزیں اگر ہیں تمہاری زندگی میں تو خدا کا شکر ادا کرو. اب دیکھیے وہ ہمارے پاس ہیں کہ نہیں ہے, اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں ان مجلسوں سے چاہتا ہوں اپنے لیے تہذیب نفس کا سامان فراہم کر سکوں, میں اپنے آپ کو جج کر سکوں. دوسروں کے ایمان کو ٹٹولنے سے کیا فائدہ, قبر میں کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا. دنیا بھر بیٹھ کے پتا چلا, معلوم ہوا, سنا,
ایک جگہ میں نے بھوپال میں مجلس پڑھی صرف غیبت کے اوپر، 1 گھنٹے تک صرف غیبت کے اوپر مجلس پڑھی. فوراً مجلس کے بعد ایک صاحب روم پہ آئے، قبلہ اللہ معاف کرے غیبت نہ ہو، غیبت شروع کر دی. میں نے کہا بھائی کان پکڑنے سے گال پیٹنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ غیبت نہیں رہے گی، غیبت ہی رہے گی، غیبت نہ کیجیے. توجہ فرمائیں، ہمارا دستور زندگی کا یہ ہو گیا کہ کس نے کیا کہا، کس کے ساتھ کیا ہو گیا، کون گر گیا، کون کھڑا ہو گیا، کون اٹھ گیا، کون بلند ہو گیا، کون پست ہو گیا، کون بدنام ہو گیا، کون خوشکام ہو گیا. بھائی اسی سے قبر میں کوئی نہیں جائے گا میرے ساتھ. سورہ مریم آپ پڑھتے ہیں، اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کی یہاں ولادت نہ ہو رہی ہو، تنہائی کی زندگی گزار رہی ہے، تو کہا کہ سورہ مریم پڑھو اولاد ہوگی، یعنی تمہارے یہاں آبادی آئے گی. جس آبادی کے لیے تم سورہ مریم پڑھتے ہو اسی سورہ مریم میں لکھا ہے، آخری آیتوں میں ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ٹھیک ہے بچہ پیدا ہونے کے لیے سورہ پڑھ رہے ہو، قیامت میں سب کو اکیلے آنا ہے. اپنے آنے کی فکر کرو. قبر میں گئے فرشتے، ارے آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، میرے پڑوسی کے بارے میں پوچھئے. فرشتے لیپ ٹاپ نکال کے دکھا دیں گے اپنی فکر کرو، مجھے سب کے بارے میں، مجھے سب کے بارے میں، تمہارے بارے میں ہم پوچھنے آئے ہیں، پڑوسی کے بارے میں نہیں پوچھنے آئے ہیں. نہ پڑوسی کے ساتھ تم جانے والے ہو، نہ تمہارے ساتھ پڑوسی آنے والا ہے. اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو. امام فرماتے ہیں کہ 3 بنیادوں پر مومن کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. بس یہ حدیث سن لیجیے اور اس کے بعد مسائل کے 2-4 دن مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے. 3 بنیادوں پر خدا کا شکر. امام فرماتے ہیں اگر صحت ہے، صحت مند ہو تو خدا کا شکر کرو. اگر تمہارے پاس صحت ہے، خدا آپ سب کو صحت مند رکھے، خدا ہمیں ہر طرح کے امراض سے دور رکھے، چاہے وہ جسمانی امراض ہو یا روحانی امراض ہو، ہر طرح کے مرض کو دبا دے. امام فرماتے ہیں اگر صحت مند ہو تو خدا کا ان کے دسترخوان میں نظر، ان کی دولت میں نظر. موجودہ دور میں اگر تمہارے پاس اڈانی کی بھی دولت آ جائے اور تم اپنے گھر میں دسترخوان شیراز سجا لو، یہ کھائیے، یہ لکھنؤ کے کوک نے بنایا ہے، یہ مراد آبادی بریانی ہے، یہ اس کے لیے تو ہم نے اسپیشل دلی سے باورچی بلایا تھا. 6 طرح کے میٹھے ہیں اور 15 طرح کے نمکین ہیں اور 13 طرح کی بریانی ہے اور 2 طرح کی اور 4 طرح کی روٹیاں ہیں اور یہ دسترخوان سجا ہوا ہے. کس لیے؟ مزہ آئے. کورونا ہو گیا، دسترخوان کی خوشبو تو محلے میں بٹ رہی ہے، ہمیں نہیں. پڑوسی کو پتا چل گیا کہ کیا بنا ہے، مجھے نہیں پتا چلتا، کورونا ہے. لوگ خوشبو سونگ کے کہہ رہے بھائی کیا بات ہے، کیا کھانا بنوا لیا انہوں نے، آج تو مزہ آ گیا سونگ کے. انہیں سونگ کے مزہ آ گیا، ہمیں دسترخوان پہ بیٹھ کے مزہ نہیں ہے، زبان پہ مزہ نہیں ہے، ناک میں خوشبو نہیں جا رہی ہے. ارے تم نے اتنی دولت کمائی، اتنا اچھا کھانا بنوایا، مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھو. امام نے کہا صحت ہو تو خدا کا شکر ادا کرو. مطلب کیا ہے؟ مزہ تمہاری دولت میں نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی صحت. کیا کہنے ہیں؟ اگر دولت میں مزہ ہوتا تو تمہیں آ جاتا، لیکن دولت میں نہیں ہے، خدا نے صحت میں مزہ رکھا ہے. کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، سنا ہے نا مریضوں کا، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اتنا پیسہ تو اچھا لگوا لو نا. نہیں لگے گا. خدا اچھا جب تک وہ اجازت نہیں دے گا اچھا نہیں لگے گا. صحت، امام فرماتے ہیں صحت اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کرو. جلدی سے گزر رہا ہوں پوری میں تو اس کے اوپر پورا خمسہ پڑھ چکا ہوں. ظاہر سی بات ہے آپ میٹر کے لیے تو فکر مند ہوئیے، میں ایک مجلس پڑھنے آیا. دوسری چیز، اس ایک چیز پہ ایک مجلس پڑھی. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ اگر 1 دن کا رزق تمہارے پاس ہے تو خدا کا شکر ادا کرو. کتنے دن کا بھائی صاحب؟ نامدار عباس کے اکاؤنٹ میں جب تک 5 لاکھ روپے ہوتے نہیں ہے بے چین ہے، کیا ہوگا، نہیں ہو، فلانا ہونا ہے، رکا ہونا. ارے بڑی اب تو صاحب بچی ہوئی رقم کھانے لگے. ارے بچی ہوئی ہے تبھی تو کھا رہے ہو.
تم نے کمایا ہے بہت اچھا ہے کہ تم کھا کے چلے جاؤ، ورنہ کمایا تم نے، کھائے گا کوئی اور۔ رزق اتنا ہی ہے جتنا تم کھا لو، جو چھوڑ کے گئے تھے وہ دوسرے کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم نے بیوقوفی کی، دوسرے کا رزق تھا، کما کے تم نے دے دیا۔ ارے اپنے لیے کماؤ، اپنے لیے کماؤ۔ سیلفشنس، حیران ہو رہے ہیں آپ، اسلام نے سیلفشنس کی دعوت دی ہے۔ پھر بول رہا ہوں کہ سہون نہیں بولا، یہ سیلفشنس۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کیا، اپنے آپ کو بچاؤ۔ پلین پہ بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایئروسٹس کہتی ہے کسی بھی درگھٹنا کے سمے پہلے اپنا ماسک پہنیں، پھر دوسروں کی مدد کریں۔ کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو بچا سکتا ہوگا وہی دوسروں کو بچائے گا۔ اپنی فکر کرو، دین بھی یہی کہتا ہے، اپنی عاقبت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، اپنے مذہب کی فکر کرو، دوسرے کی کرنے کی کیا ضرورت؟ ارے صاحب پتا چلا 25 لاکھ اکاؤنٹ میں چھوڑ کے گئے ہیں، تو لے کے کیوں نہیں گئے بھائی؟ لے کے چلے جاتے۔ کیسی باتیں کریں، اب لے کے کون جاتا؟ تو ایسی دولت کمانے سے فائدہ کیا جو آپ لے کے نہ جا سکیں؟ ایک دولت ایسی ہے جو ابو ذر لے کر گیا۔ ابو ذر ایسے ہی تھوڑی ابو ذر ہے، وہ ابو ذر لے کر گئے۔ خاص صحابی کہتے ہیں صعصع ابن سوحان کہ میں ابو ذر کے پاس صبح صبح دیکھتا تھا کہ اچھا خاصا پیسہ ہے، دینار، 1000 دینار 2000 دینار لیے ہوئے، اور شام میں جاتا تو پھکڑ کچھ نہیں۔ میں پوچھتا تھا ابو ذر یہ پیسے جاتے کہاں تمہارے پاس؟ تو کہا میں صندوق میں رکھ دیتا ہوں۔ صندوق آج بھی عربی میں بینک کو کہتے ہیں۔ کہا میں صندوق میں رکھ دیتا ہوں۔ کہا نکالو گے کب؟ کہا جب قبر میں جاؤں گا اپنے آپ نکل آئے گا۔ ایسے بینک میں رکھو نا جہاں پر قبر میں نکل آئے، کیش کر سکو، کیش کر سکو اپنی دولت کو، جو کما رہے ہو اسے بھی کیش کر سکو۔ پاکستان کے بھی ایک بہت ہی مشہور ذاکر ہیں، انہوں نے پاکستان کے ایک بلڈر کے لیے ایک بات پڑھی تھی اور میرے ذہن میں رہ گئی، یاد آ گئی، اس لیے اب سناتا چلوں کہ بہت بڑے بلڈر تھے، شاید انفراسٹرکچر سے بھی جڑے ہوئے تھے، برج وغیرہ بنانے کا بھی کام تھا، بہت مشہور پاکستان میں۔ جب انتقال ہو گیا تو بیٹے نے اکاؤنٹ چیک کیا، بیلنس چیک کیا، کچھ ہے کچھ بھی نہیں۔ بڑا پریشان ہوا بیٹا کہ اتنا مشہور پورے پاکستان میں ان کا شہرہ کہ صاحب اتنے بڑے بلڈر، کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی رقم اور تھوڑا سا زمین جائے، بہت تھوڑا سا۔ مشہور یہ تھا کہ صاحب جیسے اپنے زمانے کے 30 ماہ خام۔ بعد میں بیٹے نے جب تجوری کھولی، تجوری سے ایک وصیت لکھی، اس وصیت میں یہ لکھا تھا کہ بیٹا میں نے دولت بہت کمائی، لیکن مجھے شرم آتی تھی کہ میں اپنی دولت میں سے 20% امام کو دوں اور 80% اپنے لیے رکھوں، تو میں نے اس کا الٹا کر دیا تھا، میں 80% امام کو دیتا تھا، 20% اپنے لیے رکھتا تھا، 20% وہ جو خدا نے میرے اوپر واجب کیا، 60% میں اپنی طرف سے امام کے لیے دیتا تھا۔ میں نے جو بھی کمایا وہ امام کے لیے کمایا۔ اس طریقے کو اپنی زندگی میں بھی جاری رکھنا، کمال یہ ہے۔ محنت کر رہے ہیں، پسینہ بہانے، کس کے لیے؟ بڑھاپے میں کام آ سکے۔ ارے بڑھاپے کے بعد کی بھی تو فکر کرو، صرف بڑھاپے تک کیوں؟ بڑھاپے کے بعد بھی تو ایک زندگی ہے نا، وہاں کے لیے بھی کمانا پڑے گا۔ بہرحال ایک دن کا رزق اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ ہمیں ایک دن کے رزق پر راضی نہیں ہے، راضی پھر وہی راضی آ گیا، ایک دن کے رزق پر راضی ہم نہیں ہیں۔ جب تک ہمارا اکاؤنٹ نہ بھرا ہو، 6 مہینے کا راشن نہیں ہوا تو مزہ کیا آ کر کے چلے جائیں، راشن بھرا۔ ہم تو وہی مولانا ایک اکٹھے دال چاول آٹا تو اکٹھے بھر دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے بھائی، خدا برکت دے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں کوئی کمنٹ تھوڑی کر رہا ہوں۔ کھائیے گا اتنا ہی جتنا رزق ہوگا، باقی بھریے گا آپ، کھائے گا کوئی اور۔ یہ فیکٹ ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک دن کا رزق اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو کل کے رزق کے لیے پریشان ہے،
جبکہ اسے معلوم ہے کہ جو زندہ رکھنے والا ہے وہی رزق بھی دینے والا، جو کل زندہ رکھنے کا وہی رزق بھی دے گا، تو کیوں پریشان ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو وحی کی، اے موسیٰ اگر میں نے تم سے کل کی نماز آج مانگی ہوتی تو تمہیں حق تھا کہ تم کل کا رزق بھی ہم سے آج مانگتے۔ ہم نے کل کی نماز کل اپنے وقت پر مانگی ہے تو کل کا رزق بھی اپنے وقت پر مانگو، آج نہ مانگو۔ صبح کی نماز کس کے اوپر واجب ہے؟ کسی کے اوپر واجب ہے؟ ہاں، میرے اوپر تو نہیں ہے۔ زندہ رہیں گے صبح تب واجب ہوگی، ابھی سے ایڈوانس میں پڑھ لیتے نا، اسی وقت چاہیے۔ جب اس وقت رہو گے تو واجب ہوگی، وقت داخل ہو جائے گا، تم زندہ رہو گے تو نماز واجب ہوگی۔ تم اس کے لیے نماز پڑھو، وہ تمہارے لیے رزق دے گا۔ جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، جو اس کا کام ہے وہ کرے گا۔ رزق دینا تمہارا کام نہیں ہے، رزق دینا کس کا کام ہے؟ اپنے حصے کی محنت کرو، تمہارے حصے کا رزق وہ دے گا۔ گھر بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے حصے کی محنت بھی ضروری ہے۔ پانی بھی پیدا کیا، پھر پیاس بھی پیدا کی ہے، لیکن پانی کو تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ وجہ بننا اپنے حصے کا رزق یقین ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی ابو ذر کا نام لیا، آ جائیے مسائل کے بعد۔ ابو ذر کا نام لیا، جس وقت عشق علی میں، عشق اہل بیت میں انہیں شہر بدر کیا گیا تھا، اللہ رے خوبی تقدیر ابو ذر، شہر بدر کیا جا رہا ہے تو 3 امام چھوڑنے جا رہا ہے۔ مولائے کائنات امام حسن امام حسین چھوڑنے جا رہے ہیں شہر سے باہر تک۔ اللہ رے خوبی تقدیر ابو ذر، کیا تقدیر بھائی، تم نے 3 امام تم کو چھوڑنے جا رہے ہیں، اور سب کچھ نہ کچھ سمجھا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے جب رخصت ہوئے جناب ابو ذر تو ایک مرتبہ ان سرکاروں کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کر کے کہا کہ آقا آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ یہاں تک آئے، آپ نے مجھے صبر کی تلقین کی، لیکن میں اپنا عقیدہ بتاتا چلوں کہ جہاں یہ مجھے بھیج رہے ہیں رمضان میں، جہاں میں جا رہا ہوں، اگر وہاں کی ساری زمین پیتل کی ہو جائے، توجہ فرمائیے گا، زمین پیتل کی ہو جائے اور آسمان پر ابر کا ایک بھی ٹکڑا نہ ہو، یعنی نہ زمین سے دانا ہوگا نہ آسمان سے پانی برسے، ابو ذر کہتے ہیں اگر ایسا بھی ہو گیا وہاں تب بھی میں اپنے رزق کے لیے پریشان نہیں ہوں گا، کیونکہ رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ لاک ڈاؤن میں جن کے کاروبار خراب ہو گئے ان تک رزق آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا۔ ایک صاحب گئے بڑے عارف کے پاس، کہنے کے صاحب بڑا برا حال ہو گیا، ایسی نوبت آ گئی، 300 سال سے ہمارے یہاں ایک خاندانی سراہی رکھی ہوئی تھی، اس کو بیچنا پڑ گیا رزق حاصل کرنے کے۔ 300 سال پرانی سراہی، اس کو اتنی حالت بری ہو گئی۔ وہ عارف مسکرائے، کہنے لگے خدا 300 سال سے تمہارا رزق رکھے ہوا ہے، اگر تمہاری سراہی تمہارے اجداد بیچ کے کھا جاتے تو کیا کرتے؟ یہ تمہارے لیے رکھا تھا خدا نے، تم اس کا کیوں نہیں شکر ادا کر رہے؟ تم شکر ادا کرتے جاؤ، زیادہ دیتے جائیں، بڑھاتے جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں 2 چیزیں ہو گئی، صحت، ایک دن کا رزق۔ امام فرماتے ہیں اگر اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت محسوس کرو تو خدا کا شکر۔ کون سی چیز لے کر آئی آپ کو امام باڑے تک اس سردی میں، جہاں کھانے کے بعد فوراً کمبل میں جانے کا اور لحاف میں جانے کا دل چاہتا ہے؟ کس جذبے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں؟ کس کے عشق میں آئے ہیں؟ کس کی محبت میں آئے ہیں؟
آپ اس کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں جو علی کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا ہے. آپ اس کے لیے ہیں, آپ اس فاطمہ کے لیے ہیں. دفاع ولایت میں اپنے گھر سے باہر آئے, اس کے لیے آئے ہیں جس نے دفاع ولایت میں جلتا ہوا دروازہ. آپ اس کے دیکھیے, یہ بڑی اہم تاریخ ہے, بڑی اہم تاریخ. آپ کو میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ خانوادہ عصمت و طہارت کا پہلا شہید جناب فاطمہ کا ہی فرزند ہے. پہلا شہید وہ ہے جو دنیا میں آیا ہے. یہ وہ تاریخ ہے, یہ وہ تاریخ ہے. شہید اعظم سے پہلے بھی اس خاندان نے شہادت دی ہے. کس کے لیے؟ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو محسن بھی اس دنیا میں آتے, لیکن پہلے ہی مرحلے میں دفاع ولایت میں پہلے ہی مرحلے بڑا المناک, چونکہ ایک بیوی کا غم ہے, چونکہ ایک مختومہ کا غم ہے, چونکہ ایک معصومہ کا غم ہے. اس معصومہ کا غم ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں بال سفید. جناب اسما کہتی ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے. اہل بیت کے گھرانے میں کون بیٹھ کر نماز پڑھتا؟ کوئی نہیں پڑھتا. میں ایک بات اور عرض کرتا چلا, آپ یقین جانیں میں غربت پر بیٹھ کر قسم کھانے کا عادی نہیں ہوں, لیکن اہل بیت کے حق میں اگر کوئی ایک قدم بھی اٹھاتا اہل بیت کبھی کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں ہے, کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہے. اگر آپ ایک قدم بھی اہل بیت کی راہ میں اٹھائیں اہل بیت اس کے 100 برابر آپ کو عطا کرے. میرے مطالعات, میرے تجربات, جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کوئی ان کا نہیں بھی ہوتا ہے نا اور ان کو پکار لیتا ہے تو ان کی غیرت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ اس کے فریاد رسی نہ کرے. آیت اللہ ہادی میلانی کے پاس جرمنی کے ایک کپل آئے, جرمنی کے رہنے والے ہیں, عیسائی ہیں. آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے وہ کلمہ پڑھوائیے جس دین کی بنیاد فاطمہ زہرا ہے. آیت اللہ ہادی میلانی گریا پر مارے کہنے لگے میں کلمہ تو پڑھوا دوں لیکن آپ کو سبب بتانا پڑے گا, آپ کو سبب بتانا پڑے گا. کہنے کے سبب کچھ نہیں, اب یہ جو آپ کے ساتھ آئی, آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی, یہ میری بیٹی, یہ میری زوجہ, یہ میری بیٹی. ہم لوگ ایک کار سے جا رہے تھے, کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں میری بیٹی کی پسلیوں کی ساری ہڈیاں کچھ اس طریقے سے چور چور ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر ہم آپریشن کر بھی دیں گے تو اس کے بچنے کے چانسز بہت ہیں. اگر ہم ایک بار آپریشن کے لیے اس کو آپریشن اوٹی میں لے جاتے ہیں اور بیڈ پر لٹاتے ہیں تو امید نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ ایک رسک لے سکتے ہیں. تکلیف اتنی تھی کہ بیٹی کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی. بیٹی ہمیشہ یہ کہتی تھی بابا میں اسی عالم میں دنیا سے چلی جاؤں, آپ رہنے دیجیے, میرا آپریشن نہ کرائیں. تو میرے گھر میں ایک خادمہ تھی جو ایران کی رہنے والی تھی. چونکہ وہ شیعہ تھی لہٰذا ہم اسے بی بی کہہ کے بلاتے. جب میری بیٹی کا درد اس سے نہیں دیکھا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک بی کو جانتی ہوں, اگر کوئی صرف دل سے ان کو آواز دیتا ہے تو اس کی مدد ضرور کرے. تو اس نے کہا کہ آپ اس بیوی کا پتہ بتا دیجیے, میں اپنی ساری دولت قربان کر دوں. تو وہ بیوی کہتی ہے انہیں کچھ چاہیے نہیں, بس آپ صرف دل سے انہیں پکاریں, ان سے توسل کریں, انہیں آواز دیں. اگر ان کو آپ کی مدد کرنی ہوگی, آپ کو اس لائق سمجھیں گی, وہ آپ کی مدد ضرور کریں گی. یہ کہہ کے وہ چلی گئی اور وہ اپنے گھر میں یا ہمارے ہی گھر کے گوشے میں خود بھی مسلح بچھا کر فریاد کرتی تھی. وہ جرمنی کا شخص کہتا ہے ایک دن میں نے اپنی خادمہ کو دیکھا کہ وہ مسلح پر بیٹھی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ اے بی بی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں لیکن میں نے آپ کے نام کا انٹروڈکشن کرایا. بی بی میری
لاج رکھتی تھی، وہ فریاد کرتی تھی، گریا کر کر کے فریاد کرتی تھی. میں اس کی فریاد کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری بیٹی نے میرے حجرے سے آواز دی کہ بابا مجھے شفا مل گئی، بابا مجھے شفا مل گئی ہے، میں صحت مند ہو گئی ہوں. اس بیٹی نے بتایا کہ جسے ہم بلا رہے تھے وہ آئی تھی، انہوں نے مجھے شفا دی ہے. اب اس کے اجر میں، چونکہ مجھے معلوم ہے، اس کے اجر میں کہا میں ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جس نے بھی بلایا، جس نے بھی بلایا. ہمارے استاد ہیں ایران میں بھی حیات سے ہیں، خدا طول عمر عطا کرے. قوم میں ایام عزائے حسینی کی، عاشورہ کی مجلسیں تھیں. محرم شروع ہو گیا تھا، مجلسیں پڑھنے کے لیے گئے تو بانی مجلس عرب تھا لیکن فارسی زبان میں مجلس ہوئی تھی. عرب بانی مجلس تھا. اس نے کہا کہ مولانا سے کہ حضور شروع کے کچھ دن جو تاریخیں ہیں، عام طور سے ہمارے یہاں پہلی محرم دوسری محرم میں اصحاب کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس نے سفارش کی کہ 4-5 دن بی بی زہرا کے مسائل پڑھے اور جب تاریخیں آ جائیں تو پھر امام حسین. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے ایام آدمی الگ ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم الگ اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم الگ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں، یہ میری گزارش ہے، یہ میری خواہش ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خواہش کو منبر پہ بول کے انہوں نے 4-5 دن تک بی بی زہرا کا ذکر کیا. کہنے لگے 11 محرم ہو گئی اور 11 محرم کو انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے، جو انجمنیں تھیں، جو علماء حضرات تھے، جتنے لوگ ان کی مجلسوں میں اہتمام کر رہے تھے، ان سب کو بلایا اور دعوت دی. کہنے لگے میں نے اس بات کو مجلس سے پوچھا کہ آخر سبب کیا ہے؟ آپ نے امام حسین کی مجلسوں میں بی بی زہرا کا ذکر کرایا، ان کے مسائل کیوں پڑھوائے؟ تو وہ عرب کہتا ہے کہ آقا میں شیعہ نہیں تھا، میرا تعلق اہل سنت سے، میں ایک سنی انسان تھا اور مجھے اہل بیت کے بارے میں کوئی بہت زیادہ علم نہیں تھا، لیکن محبت بہرحال. کہتے ہیں کہ بہت دولت مند دبئی میں رہنے والا تھا. کہا کہ مجھے ایک ہی بیٹی تھی اور میں اس بیٹی سے بے پناہ پیار کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا کہ اس زمانے میں بھی کہنے لگے میں اپنے آفس سے بار بار اس کو فون کرتا تھا. جب وہ بولنے لگ گئی تھی تو اس کی کلکاریوں کو سننے کے لیے بار بار آفس سے بھی فون کرتا تھا، بہت زیادہ پیار تھا. تو ایک دن اچانک میری زوجہ کا فون آیا کہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھنے کے لیے آیا. تو اب ظاہر سی بات ہے باپ اپنی بیٹی کو بہت چاہتا ہے. اب میرے دل پر کیا گزر سکتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. اسی طریقے سے میں افتہ خیزہ اپنے گھر پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ میری بیٹی نے ایک سکہ نکل لیا ہے اور اس کا درد، اس کی تکلیف اتنی ہے کہ نہ وہ بول پا رہی ہے، نہ سکہ باہر آ رہا ہے اور نہ وہ اندر جا رہا ہے، اس کی سانس اٹک گئی. کہنے لگے ہم جو ایران کا سب سے بیسٹ ہاسپٹل تھا وہاں گئے، لیکن وہاں پر اتنا ڈیولپ ہاسپٹل نہیں تھا. وہاں ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ فرانس یا کسی باہر کی کنٹری میں تو پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے سے، اتنا پیسے والا شخص تھا. کہنے لگے میں پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا. تو جب وہاں پہنچا ہوں اور وہاں پر ساری فیسلٹیز تھی، سب کچھ تھا، تو جب وہ آپریشن تھیٹر میں لے گئے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم آپریشن کر دیں گے لیکن اس کی آواز واپس نہیں آئے گی. سکہ تو آ جائے گا، چونکہ جو ہم نے دیکھا ہے مشینوں کے ذریعے سے، تو یہ سکہ ایسی جگہ ہے کہ ذرا سا بھی ہم چھیڑیں گے تو اس کی آواز ختم ہو جائے گی. بس ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے کہ اس کی آواز بھی واپس آ جائے. تو جب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آواز، ایک باپ کو اپنی بیٹی کی آواز بہت زیادہ پسند ہے. اچانک مجھے کسی نے بتایا نہیں. جب میں اس ہاسپٹل آ کر باہر کی کنٹری میں آ کر بھی مایوس ہو گیا تو اچانک میں نے مدینے کا رخ کیا. مجھے پتا نہیں تھا کون سی سمت مدینہ، لیکن مجھے اندازے سے کہ اس طرف مدینہ ہوگا. کہنے لگا میں نے مدینے کا رخ کیا اور مدینے کا رخ کر کے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بھی تو ایک بیٹی تھی، آپ بھی تو اپنی بیٹی کو بہت زیادہ چاہتے تھے، آپ بھی تو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ ہے، آپ اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے کہ وہ ہماری بیٹی کے لیے. کہا میں ابھی توسل ہی کر رہا تھا کہ اچانک اندر سے ڈاکٹر آئے اور ڈاکٹر نے آنے کے بعد کہا کہ ارے بھائی معجزہ ہو گیا، میریکل ہو گیا، معجزہ ہو گیا. تو کہا کیا ہو گیا؟ کہا مسیح نے شفا دے دی ہے. ڈاکٹر اپنی زبان میں بتایا، کہا مسیح نے شفا دے دی ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم تھا کہ مسیح نے شفا نہیں دی ہے، اسے شفا اس نے دی ہے جہاں مسیح بھی اپنی شفا کے لیے جاتا ہے، جہاں مسیح بھی اپنی شفا کے لیے جاتا ہے. میں صرف اتنی سی
بات ان 2 واقعات سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک بار بھی صدق دل سے ان کے دروازے پر اگر جاتا ہے تو یہ کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے. اہل بیت کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے. جب شام سے لٹا ہوا قافلہ نعمان ابن بشیر کے ساتھ واپس آیا ہے، نعمان کو یہ خاص حکم تھا کہ دیکھو اہل بیت جہاں بیٹھنا چاہیں بیٹھیں، جہاں چلنا چاہیں جائیں، جب خیمہ لگانے کے لیے کہے تو خیمہ لگا دینا، اہتمام کے ساتھ لے کر جانا. توجہ فرمائیے گا، جناب زینب بھی ہمراہ ہیں، لٹے ہوئے اسباب بھی واپس لے لیے گئے ہیں. جب یہ روایت میں نے پڑھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب مدینہ قریب آ گیا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک رومال پھیلایا اور رومال پھیلانے کے بعد بیویوں سے کہا کہ تمہیں جو تمہارے زیورات واپس ملے ہیں وہ مجھے دے دو. ساری بیویوں نے اپنے اپنے زیورات واپس دے دیے. کہا یہ تم نے میرے اوپر حلال کر دیا، مجھے دے دیا، اب مجھ سے مطالبہ تو نہیں کرو گی؟ سب بیویوں نے کہا یہ آپ کا ہو گیا، اب ہم مطالبہ نہیں کریں گی. بیوی نے وہ رومال سمیٹا، جا کر نعمان کے حوالے کر دیا. ایک مرتبہ نعمان حیران ہو گیا کہ بیوی آپ یہ کیوں دے رہی ہے؟ کہا ہم نے کربلا کے بعد جتنا بھی سفر کیا ہے بڑی اذیتوں کے ساتھ سفر کیا ہے، لیکن شام کے سفر کو تو بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے کر آیا ہے نا. ہم اہل بیت کسی کا حق رکھتے نہیں ہیں، ہم اہل بیت کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، یہ اس کی جزا ہے. نعمان نے دستے ادب جوڑ لیے، کہا بی اس کا اجر ہمیں مل چکا ہے. کہا تجھے جہاں سے بھی ملا ہو لیکن یہ زینب کی طرف سے ہے. جب بیٹی کا یہ حال ہے تو ماں کا کیا عالم ہوگا. آج اس کا ماتم ہے کہ جس کے سرہانے کھڑے ہو کر حسن یہ نوحہ کر رہا ہے کہ کلمینی، اے میری اماں مجھ سے بات کرو ورنہ میری روح نہ سکے. اے اماں حسین فریاد کر رہے ہیں، اے اماں حسین سے گفتگو کر لو ورنہ حسین کا کلیجہ پھٹ جائے گا. میں صرف ایک منظر سنانا چاہتا ہوں. ارے مولا کائنات نے کہا تھا کہ دیکھو سب کو آنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں یہ بی بی زہرا کا غم ہے نا، آپ بہت زیادہ توقع بھی نہیں کر سکتے ہیں. بی بی زہرا کے جنازے میں بھی بڑے مختصر سے لوگ تھے، سب کو آنے کی اجازت نہیں ہے. مولا کائنات نے حسن حسین سے کہا جاؤ سلمان کو بلا لاؤ. رات کی تاریکی میں یہ 2 شہزادے جناب سلمان کے گھر پر آتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں. سلمان سوچتے ہیں اتنی رات میں کون آ سکتا. دروازہ کھولا، کیا دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے. تاریخ کہتی اپنا سر حسین نے دیوار پر دے رکھا تھا، گریا کر رہے تھے. سلمان گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، دستے ادب جوڑا. کہا شہزادوں اتنی رات میں کیسے آنا ہوا؟ حسین سینہ پیٹ کر فریاد کرتے ہیں سلمان اماں دنیا سے گزر گئی، بابا نے بلایا ہے، اماں کا جنازہ رات میں اٹھایا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ يَنقَلِبُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنوا وقتك وتمتعه فيها طويلا. بارك خدا یا محمد وعلى محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود ہماری زندگی کا جتنا حصہ گزر چکا ہے جانے میں جتنے بھی گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ہم سے سرزد ہوگا، بی بی زہرا کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. محمد و آل محمد ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق دلائے، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دلائے. معبود حج و زیارات سے مشرف فرما. معبود بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. معبود مقروضین کے قرض کو ادا فرما. جو روزگار سے لگے ہیں انہیں ترقی عنایت فرما. معبود بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. معبود حضرت محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع عظام، بالخصوص رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. حسینی سلطان زمان حضرت امام عاصم ظہور میں تعلیم فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا